یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمان فقیر کچ کلاہ رمید سینہ او سوز آہے، دلش نالت چرا نالت نہ دانت نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ۔ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ یا رب میری خاک نہ برباد جائے، یا رب میری خاک نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ کون کہتا ہے کہ وہ ہم سے دور رہتے ہیں، آنکھوں کے وہ نور رہتے ہیں۔ جنت آ میرا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جنت آ میرا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز علماء کرام، محترم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ عالی جناب عبدالرزاق بھائی نے یعنی زیارت حرمین طیبین کے لیے جو تشریف لے جا رہے ہیں، اسی شکرانے میں آج کا جلسہ منعقد کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے توسل سے ان کے تمام ساتھیوں کا سفر آسان فرمائے، اور تمام ارکان بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اپنا گھر، اپنے حبیب کا در دیکھنا نصیب فرمائے۔ بڑی بابرکت محفل ہے، اور بالخصوص اس دور میں بے شمار لوگ ہیں جو زیارت حرمین کے لیے یعنی تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ خوش بختی ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ مقدر کر دیتا ہے، اسے اس دربار میں حاضری نصیب ہوتی ہے، چاہے وہ عمرے کی ہو، زیارت کی ہو، یا حج بیت اللہ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو حاضری نصیب کرتا ہے جب بندے کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ میں کیونکہ میرا وقت محدود ہے، اسی محدود وقت میں بطور شکرانہ اور عمرہ یا حج یا زیارت یا محبوب کے شہر کی حاضری، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ میرے رب نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے میرے حبیب، میں اس شہر کی قسم نہ یاد کروں کہ جس شہر میں تم خرامہ ناز سے چلتے ہو۔ حبیب پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شہر میں قدم رکھ کے چلتے ہیں، اس شہر کی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں قسم یاد فرماتا ہے۔ بے شمار علماء کرام سے آپ نے اس کے حوالے سے سماعت کیا ہوگا۔ بڑی بابرکت جگہ ہے، حرم کعبہ میں بندہ جاتا ہے، پھر وہاں سے مدینہ شریف تشریف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس پہ کرم کیا، وہ روضہ رسول کی طرف رواں دواں ہے، وہ کعبۃ اللہ کی طرف رواں دواں ہے، وہ جا رہا ہے۔ ایک ہی دھن ہے کہ اب رونق دنیا کیا دیکھوں، اب رونق دنیا کیا دیکھوں، اب
تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، مدینہ دیکھنے کی طرف مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہے، مدینہ لبوں پہ ہے، بطور وظیفہ مدینہ مدینہ ہم کر رہے ہیں۔ روزے رسول پہ جانا ہر بندے مومن کی خواہش بن گیا ہے، اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ ایمان نام نبی کی محبت کا ہے، اور ہر وہ چیز جو نبی سے نسبت رکھتی ہے ہمیں اس سے بھی پیار اور محبت ہے۔ مکے سے پیار اس لیے ہے کہ وہ مکہ میرے نبی کا مولود النبی ہے، وہاں میرے آقا پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں کعبے سے اس لیے پیار ہے کہ کعبے کو بتایا میرے مصطفیٰ نے ہے۔ ہم مدینے سے بھی پیار اس لیے کرتے ہیں کہ مدینہ شہر میرے محبوب کا ہے۔ میرے آقا نے نسبت کی تھی اپنی طرف۔ مسجدیں تو دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن فرمایا ھذا مسجدی، یہ میری مسجد ہے، وہ مسجد نبوی جس کے در و دیوار، جس کے مینار دنیا کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ اے دنیا والوں، دنیا میں مسجدیں تو بے شمار ہیں، لیکن وہ مدینے کی مسجد جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا کہ یہ میری مسجد ہے، تو رب کی رحمت نے فرمایا کہ جب تم نے کہا یہ میری مسجد ہے تو میرے حبیب دوسری مسجدوں میں نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت کا ثواب 2 ہی ملے گا، لیکن تیری مسجد میں جو 2 رکعت ادا کرے گا میں 50,000 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کی نسبت کا کمال ہے۔ پیغمبر کی نسبت ہو جائے تو ایک ادنا چیز اعلیٰ بن جاتی ہے، ایک چھوٹی بلند ہو جاتی ہے۔ اگر نبی کی نسبت مل جائے، ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں تو اس نسبت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ مدینے کا سفر ہونے والا ہے، مکے کا سفر ہونے والا ہے، لیکن میں خاکہ عرض کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ نسبت رسول اور میرے آقا کی ادا کا نام ہی عبادت ہے، نبی کی اداؤں کا نام ہی عبادت ہے، چاہے وہ عمرہ ہو یا حج ہو یا نماز ہو یا نماز کے علاوہ دین کا کوئی بھی ایسا رکن ہو، نبی کی ادا جب سامنے آتی ہے بندہ نبی کی ادا کو اپناتا ہے، خدا اسے عبادت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت نبی کی اداؤں کا نام ہے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا جب عمرہ شریف کے لیے لوگ تشریف لے جاتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے؟ حال یہ ہوتا ہے کہ جب مدینہ شریف یا مکہ المکرمہ کے لیے روانگی ہوتی ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا لباس پہلے سب سے پہلے جو سلا ہوا لباس ہے وہ اتار دیا جاتا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے اب لباس وہ پہن جو لباس یعنی بغن سلا ہوا ہو۔ 2 چادریں لپیٹی جاتی ہیں، 2 چادریں جسے ہم احرام کہتے ہیں، ان 2 احرام کی چادروں میں لپیٹ لیا گیا، ایک نیچے باندھ دی ایک اوپر اوڑھ لی، یہ 2 چادریں ہیں۔ اب تو ایئرپورٹ سے احرام باندھ دیا جاتا ہے، اگر بیچ میں کہیں ہولڈ نہیں ہے تو ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ احرام کی نیت کر کے وہ 2 چادریں احرام کی باندھ کے اب بندہ روانہ ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لباس تبدیل کیوں کیا گیا، یہ لباس پہنایا کیوں گیا، یہ 2 چادروں میں کیوں اس بندے کو لپیٹا گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے بڑے جبے کبے تھے، بڑے بڑے دستار تھی کہ جس کو پہن کے میں نے تقریریں کی، میں نے جمعے کے خطبے دیے ہیں، لیکن اب حکم یہ ہوتا ہے کہ حرم کی حد میں داخل ہو تو اب لباس وہ پہنو، تمہاری مرضی والا لباس نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لباس وہ پہنو جو لباس میرے محبوب نے پہنا تھا، جو میرے مصطفیٰ نے لباس پہنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لباس جو نبی کا لباس ہے جسے ہم احرام کہتے ہیں وہ ایک بندہ پہن لیتا ہے۔ جب وہ احرام کا لباس پہن کے آگے بڑھتا ہے، حکمتیں کیا ہیں رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، لیکن یہ لباس اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ رب کی رحمت دیکھ رہی ہے کہ میرے بندے تو گناہوں میں لت پت ہے، تیری زندگی پاپ اور خطا میں گزری ہے، اور یہ لباس تجھے اس لیے پہنایا جا رہا ہے کہ جب تو لباس پہن کے حرم میں آئے گا تو رب کی رحمت کی نظر تیرے گناہوں پہ نہیں مصطفیٰ کے لباس پہ پڑے گی، اور جب مصطفیٰ کے لباس پہ پڑے گی تو تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تیرے تو گناہ ہی گناہ تھے، لیکن گناہوں پہ جب نبی کا لباس آ جائے گا تو اسی لباس کے صدقے میں خدا تیری خطائیں بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری خطائیں بخشی جا رہی ہیں نبی کا لباس پہن کے، نبی کا لباس پہن کے آپ کعبے میں داخل ہو۔ ہاں کعبے میں چاروں طرف سے داخل ہو سکتا ہے بندہ۔ اب جب داخل ہو گیا تو کہا میں تو جانتا ہوں کیسے عمرہ کیا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، کیا میں ہر ایک جگہ سے کہیں سے بھی رکن یمانی سے، رکن شامی سے، حتیم کے قریب سے، مقام ابراہیم کے قریب سے کیا میں طواف شروع کر دوں؟ حکم ہوتا ہے ہر جگہ سے طواف اسٹارٹ نہیں کر سکتے، طواف آپ شروع نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں
کر سکتے. کس لیے نہیں کر سکتے؟ تو کہا اس کی وجہ ہے تو طواف اپنی مرضی سے کرے گا تو تیرا طواف قابل قبول نہیں ہوگا. تو مجھے کرنا کیا ہے؟ تو کہا اسی حجر اسود کے سامنے آ اور اسی جگہ سے طواف تجھے اسٹارٹ کرنا ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ نے طواف اسٹارٹ کیا تھا. کیونکہ عبادت نام ہی نبی کی ادا کا ہے. نبی نے اگر حجر اسود سے شروع کیا ہے تو تو بھی حجر اسود سے شروع کرے گا. سبحان اللہ. طواف حجر اسود سے شروع ہو رہا ہے. اچھا، اور یہ جو پہلے 3 چکر اس میں رمل کرنے کا حکم ہے. سینہ تان کے چلو، ایک کندھا کھول کے چلو. سینہ کھول کے یعنی تھوڑا اکڑ کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اکڑ کے چلنے کا حکم کعبے میں کیوں دیا گیا ہے؟ قرآن کا تو فیصلہ یہ ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، خدا کی زمین پہ اکڑ کے مت چلو. جب زمین پہ اکڑ کے چلنے سے روکا گیا ہے تو خدا کے سب سے بڑے گھر میں اکڑنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں 3 پہلے چکر آپ کو اکڑنا ہے، ایک کندھا کھولنا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو سوال کا جواب دینے سے پہلے عزیزان محترم یاد رکھنا حکم الہی ہوتا ہے. اے میرے بندے یہ سوال مت کر کہ میں اکڑ کے کیوں چلوں، میں سینہ تان کے کیوں چلوں. 14 صدیاں پہلے چلا جا، جب میرے نبی نے کعبے کا طواف کیا تھا تو یہی کندھا کھول کے اور رمل کر کے چلے تھے. نبی نے اکڑ کے طواف کیا تھا 3 چکر. تو اب تو یہ مت دیکھ کہ میں کیوں اکڑوں، بس یہ دیکھتا جا نبی نے ایسا کیا ہے تو میں بھی ایسا کرتا ہوں. اور جب تو یہ کرے گا تو تیرا طواف طواف ہو جائے گا، تیرا عمرہ عمرہ ہو جائے گا. واہ سبحان اللہ. اور وہ تھوڑا مٹک کے چلنے کا تو کہا اس وقت تو جب اکڑ گئے تھے حضور نے حکم دیا تھا اپنے غلاموں کو تھوڑا اکڑ کے چلو، اس لیے کہ سامنے کفار قریش تھے، مشرکین مکہ تھے، جنہیں یہ شک تھا کہ مدینے گئے تھے تو بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے. تو میرے نبی نے حکم دیا تھا کہ تھوڑے اکڑ کے چلو تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ بیمار نہیں ہیں، یہ تندرست ہیں، یہ صحت یاب ہیں، یہ توانا ہیں، اس لیے اکڑ کے چلو. تو کہا اس وقت تو سمجھ میں آ رہا تھا سامنے مشرکین مکہ تھے، سامنے کفار تھے، تو علت پائی جا رہی تھی، تو معلوم سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن اس وقت تو وہاں کوئی نہیں ہے تو پھر کیوں اکڑا جا رہا ہے؟ تو اکڑنے کا حکم اس لیے ہے کہ پیغمبر نے اکڑ کے 3 چکر کاٹے تھے تو تم بھی اکڑ کے چلو تاکہ تمہیں بھی پتا چل جائے. عمرہ ہو کہ حج ہو، نماز ہو کہ روزہ ہو، ساری خدا کی عبادت میں ادا میرے مصطفیٰ کی پائی جاتی ہے. نبی کی اداؤں میں گمنام ہو کے پھر اگر تم طواف کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا طواف کامیاب ہوگا. وہاں طواف مکمل ہوا، وہاں سے قریب جا کے 7 چکر کاٹ کے آپ کو حکم دیا جائے گا کہ 2 رکعت نفل پڑھو مقام ابراہیم کے پاس. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہاں 2 رکعت نفل جسے واجب الطواف کہا جاتا ہے وہ وہیں آ کے پڑھو. 2 رکعت نفل پڑھا جا رہا ہے. آگے چلو، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اب کا زمزم کا پانی پیو. راستے میں رکھا ہے، پی لیا تو کہا بیٹھ کے پی لوں، بسم اللہ پڑھ کے پی لوں، الحمدللہ کہہ دوں. تو حکم آیا بیٹھ کے نہیں پی سکتے، یہ کھڑے ہو کے پیو، یہ پانی کھڑے ہو کے پیو. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پانی کھڑا ہو کے پینے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس پانی کو کھڑے ہو کے پینا ہے. ہم یہاں پیتے ہیں پانی، نرمدا کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، ندی نالے کا پانی ہو، چاہے کیسا بھی پانی ہو، حکم تو یہ ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو، کھڑے ہو کے مت پیو، گناہ ہے. اس لیے کہ سنت رسول یہ ہے پانی بیٹھ کے پیو. وہاں مکے میں زمزم کا پانی جب پینے کا حکم دیا گیا تو کھڑے ہو کے پانی پیو. آخر راز کیا ہے؟ تو کہ اس پانی کو نسبت ہے ایک نبی کے قدموں سے، ایک نبی کے قدموں سے نسبت ہے، اور اس کی تعظیم کے لیے اس پانی کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے دنیا کے پانی اور ہیں، زمزم کا پانی اور ہے. زمزم کا پانی پیا جا رہا ہے، زمزم کا پانی پی رہے ہیں اور کھڑے ہو کے پی رہے ہیں. کہ 1-2 گلاس پی کے بس کروں کا نہیں، پیتے جاؤ پیتے جاؤ یہاں تک کہ منہ سے نکل کے پانی تیرے کپڑوں پہ گرنے لگے اور ایسا محسوس ہو کہ کوئی دانہ نہیں بلکہ دیوانہ پانی پی رہا ہو. اس لیے کہ حرم کعبہ میں عالم دیوانگی کا ہوتا ہے. وہاں بندہ پہنچتا ہے تو بال بکھرے ہیں، وہاں پہ یعنی بلا سلے کپڑے پہنے ہیں، وہ طواف کر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے کدھر جا رہا ہے، کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے. اتنا پانی پی رہا ہے پانی حلق سے باہر آ گیا، نیچے گرنے لگا. تو کہا ایسا کیوں کروا رہا ہے؟ تو کہا اس لیے کروا رہے ہیں کہ تجھے دیکھنے والا دیکھے کوئی خدا کے گھر کا دیوانہ
دیوانہ پانی پی رہا ہے، کوئی پاگل پانی پی رہا ہے، کوئی پانی پیتا ہے، پانی پینے کے بعد کہ آگے چلو صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، آگے چلو عمرہ کر رہا ہے بندہ، طواف ہو گیا، زمزم پی لیا، آگے بڑھے، اب صفا پہ پہنچے ہیں، وہاں سے صحیح سٹارٹ ہو رہی ہے، اب صحیح سٹارٹ کر رہے ہیں، جیسے ہی صحیح کرنے کے لئے پہلا چکر کاٹا ہے تو آگے سبز رنگ کی لائٹیں آتی ہیں، وہاں حکم یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں تھوڑے تیز چلو، یہاں دوڑ کے چلو، یا اللہ یہاں دوڑنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے، ہم کیوں دوڑیں گے، یہاں دوڑنے کا حکم ہے تو کہ یہاں پر آج سے 4000 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ بیتا ہے، ایک اللہ کی بندی جسے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، وہ بندی اس جگہ دوڑی تھی، کہ کیوں دوڑی تھی تو کہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، کہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، کہ وہ صفا پہ مروہ پہ چکر کاٹ رہی تھی، ان کا بیٹا تھا حضرت اسماعیل جو کعبۃ اللہ کے پاس تھے، وہ حضرت حاجرہ جب بیٹا نگاہوں سے غائب ہو جاتا تھا تو تیز چلتی تھی، دوڑتی تھی، جب دوڑتی تھی تو پھر بیٹے کو دیکھنے کے لیے دوسری پہاڑی پہ چڑھنا ہوتا تھا، حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندی دوڑی تھی، جب دوڑی تھی تو تمہیں بھی وہاں دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، اس کے بیٹے کو پانی چاہیے تھا، یہاں تو حال یہ ہے کہ پانی کی بوتل بغل میں ہے، بیٹا بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہو دوڑتے جاؤ، اس لیے کہ اللہ کی اس بندی کی اس ادا کو خدا نے اتنا پسند کیا تھا کہ میری بندی تو اس طرح دوڑی ہے تو یہ تیری ادا میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے واجب کر دیتا ہوں، اس راہوں پہ ولی بھی دوڑے گا، علی بھی دوڑے گا، حد تو یہ ہے کہ امام الانبیاء بھی اس جگہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیغمبر اعظم رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی یہاں دوڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے، دوڑتے یہ 7 چکر کاٹے ہیں، صفا مروہ کی صحیح مکمل ہوئی ہے، کبھی سمجھ میں آیا کہ دوڑنا بھی عبادت ہے، چکر کاٹنا بھی عبادت ہے، بال منڈوانا بھی عبادت ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا بھی عبادت ہے، تو کہا یہ بحث مت کر، یہ میرے مصطفیٰ نے کیا تھا تو تو بھی کرتا جا، تیرے لیے یہی کافی ہے، جو نبی کی ادا ہے اسے تو اپناتا جا، تجھے ثواب ملتا جائے گا اور تیرا عمرہ ہوتا جائے گا۔ آدمی سر پھرا ہو تو کوئی بھی سوال کر بیٹھے کہ مولانا دوڑنا بھی عبادت ہے، چکر کاٹنا بھی عبادت ہے، حج کے موقع پہ کبھی وقوف عرفہ، کبھی مزدلفہ، کبھی مینا میں جاتے ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی پتھر، کبھی کہاں تو کب پتھر مارنا دوڑنا یہ کیا عبادت ہے؟ تو کہا یہ عبادت ایسی عبادت ہے جو عبادت میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلتے رہو تمہیں ثواب ملتا جائے گا۔ ایک ہی بات ہے میرے دوستو، سر مڈایا گیا، ایک دم دیوانگی کا عالم ہے، مکمل دیوانہ بن کے اب کیا ہوا جب عمرہ مکمل ہوا، سر حلق کروانے کے بعد کپڑے چینج کر دیے، احرام اتار دیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب جب حاضری ہوتی ہے مدینے کی، مدینے جب بندہ روانہ ہوتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے؟ تو کہیں انہی کپڑوں میں چلا جاؤں، یہی حالت بنا کے چلا جاؤں، تو آواز آتی ہے نہیں، یہاں سے آگے تجھے جانا ہے، یہ کعبہ تھا، یہ خدا کا گھر تھا، یہاں تو دیوانہ بن کے تو دوڑ رہا تھا، پانی پی رہا تھا، طواف کر رہا تھا، جو کچھ کر رہا تھا دیوانہ بن کے بے ہوشی میں کر رہا تھا، لیکن اب وہ دربار آ رہا ہے، اس دربار میں تیری حاضری ہونے والی ہے کہ جس دربار کا حال یہ ہے، امام عشق و محبت بیان کرتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اگر ہو سکے تو سر کے بل چلو اور پھر مکمل طریقے سے کپڑے پہنو، نہاؤ اور پھر خوشبو بھی لگاؤ، پھر لبوں پہ درود و سلام کے نغمے، اور پھر مدینے کا سفر ہو رہا ہے، مدینے کا سفر ہو رہا ہے۔ دل کھنچ جاتا ہے، کیسا بھی پتھر دل انسان ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، گناہ ہی گناہ ہو، لیکن اسے یقین ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ مُزْدَى، اب اسی راستے پہ ملنے والا ہے۔ میں نے عمرہ مکے میں کیا، میں نے زیارت مکے میں کیا ہے، میں نے حج بھی مکے میں ادا کیا ہے، لیکن اب وہ دربار آ رہا ہے جس دربار میں ہر چیز کی قبولیت کی سند ملتی ہے اور اس پہ مہر لگایا جاتا ہے۔ وہ بڑے بد نصیب ہیں جو یہ کہتے ہیں جاؤ تو صرف مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤ اور کوئی نیت لے کے نہ جاؤ۔ ہم غلام یہ کہتے ہیں یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے، مالک کے جنت بھی یہی ہے۔ اب یہاں
یہاں سے چلنا ہے تو دنیا جانتی ہے کہ یہ میرے نبی کا مدار ہے، میرے نبی کا روزہ ہے، کہ جس روزے انور سے پوری دنیا میں نور تقسیم کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں خدا کی دولت تقسیم کی جاتی ہے، اللہ کی عطائیں اسی دربار سے تقسیم کی جاتی ہے۔ کوئی کچھ بھی کہتا ہو لیکن غلاموں کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بے شک سبحان اللہ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے ہے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وہ سرزمین ہے، اس سرزمین پہ پہنچو تو کا نگاہیں جھکی ہونی چاہیے۔ ادب یہ ہونا چاہیے کہ اس ادب کے بارے میں اولیاء بیان کرتے ہیں، ادب گاہست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت، جنید و بایزید اینجا۔ کہ اس بارگاہ کا ادب عرش الہی سے بھی نازک ہے۔ یہاں آؤ تو اس انداز سے آؤ، اس لیے کہ یہاں کا ادب اگر بے ادبی ہو گئی، یہاں اگر کوئی قصور ہو گیا، کوئی کمی آ گئی تو یاد رکھنا کعبے میں تو کھلے عام گھوم رہے تھے تو امید تھی اگر وہاں کوئی غلطی ہو گئی تو رب کی اس غلطی کو رب معاف کب کرے گا؟ رب کے رسول کی رحمت تمہارا وہ گناہ بخشوا سکتی ہے، لیکن یہاں اگر کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو گئی تو یاد رکھنا خدا کی رحمت بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی، اس لیے کہ یہ خدا کے حبیب ہیں، یہ رب کے محبوب ہیں۔ اس بارگاہ میں جب آسمان کا فرشتہ ملک جبریل بھی آتا ہے تو اپنے 600 پروں کو سمیٹ کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پہ فرشتوں کا امام بھی آتا ہے تو ادب کے ساتھ آتا ہے، بے ادبی سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بڑے بے ادب لوگ ہیں جو وہاں پہنچنے کے بعد بھی کبھی مارکیٹ میں کبھی بازار میں کہیں پہنچ جاتے ہیں، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے میرے رسول کا دربار ہے، میرے رسول کے دربار ہمارا عقیدہ ہے وہ حیات النبی ہیں۔ الحمدللہ جیسے ہم یہاں بول رہے ہیں تو ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ خود فرماتے انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے، میرے پیغمبر سنتے ہیں۔ خدا نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ قوت قدسیہ عطا فرمائی ہے۔ بندہ یہاں جب ہوتا ہے تب بھی اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے کہ کب کعبے پہنچوں۔ اب جب وہ کعبے سے ہو کے مدینے پہنچا ہے، اب سامنے میرے رسول کا روزہ ہے، سوال مت کر کے میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں میں کیا دیکھوں گا، وہ بات ضروری نہیں ہے۔ میرا نبی تو آنکھ والوں کا بھی نبی ہے اور جس کی نہیں ہے اس کا بھی نبی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جس کو 12 مرتبہ نبی نے اپنے مصلی پہ امام بنایا تھا، جس کی آنکھیں نہیں تھی، اس لیے کہ یہ نبی کی عظمت ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ آنکھ والا بنا آنکھ والا ہم فرق کرتے ہیں، اس دربار میں جو جاتا ہے کیا آنکھ والا کیا بنا آنکھ والا ان کو برابر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو کلام پڑھا ہے حضرت اقبال عظیم فریدی نے، اس نے بھی تو یہ کہا تھا اب آخری وقت ہے کیا رونق کے دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ میں مدینہ دیکھوں، اور جب میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھوں، تو میں جانب خضرا دیکھوں۔ جس نے یہ کلام پڑھا تھا اس کی بھی آنکھیں نہیں تھی، لیکن بتاتی یہ ہیں کہ آنکھوں والا بنا آنکھوں والا جب نبی کے دربار میں پہنچتا ہے، سامنے روز رسول ہوتا ہے، تو میرے دوستو یاد رکھنا وہاں یہ فرق نہیں کیا جاتا ہے کہ آنکھ والا آیا ہے یا بنا آنکھ والا آیا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے اور اتنا دیا جاتا ہے کہ میرے نبی کی یہ شان ہے۔ جنت تو نہ جانے کب ملے گی، کہاں ملے گی، کہاں ہے جنت نہیں معلوم میرے دوستو، لیکن یہ پکا یقین ہے جو مدینے جاتا ہے اور وہ ریاض الجنت جس کے بارے میں خود امام الانبیاء فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ وہ ہے جو میرے آقا کے مقدس گھر سے لے کے میرے نبی کے مصلی تک ہے، جسے آج بھی ریاض الجنت کہا جاتا ہے۔ وہی مسجد تھی زمانہ رسالت میں، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، اسی مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی، اور یہ نبی آتے جاتے تھے تو بعض لوگوں نے کہا یہ جگہ جنت بنی کیسے، جنت تو نہ جانے کہاں ہے۔ لیکن محترم حضرات یاد رکھیے عاشق یہ کہتے ہیں نبی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب اور عشاء میں، دن میں 5 مرتبہ نبی آتے تھے جاتے تھے، اور یہ جگہ جنت بنی کیسے؟ تو عاشق کہتے ہیں کہ جس جگہ رب کا محبوب دن میں 5 مرتبہ آتا جاتا ہو، رب کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ وہ عرب کا پتھر بنے۔ رب نے فرمایا جہاں میرا نبی دن میں
میں 5 مرتبہ چلتا ہے میں اسے جنت کا باغ بنا دیتا ہوں. وہ جگہ جنت کا باغ ہے. یاد رکھنا جنت کہاں ملتی ہے؟ جنت نبی کے قدموں سے ملتی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں کعبے کی حاضری نصیب ہوتی ہے. بڑے عقیدت مند ہیں وہ لوگ جنہیں مدینے کی حاضری نصیب ہوتی ہے. مدینہ شریف میرے دوستو عاشقوں کا مرکز ہے. مدینہ عشق کی راجدھانی کا نام ہے. مدینہ میرے آقا کا روزہ ہے. یوں سمجھ لیجئے واللہ یوتی وانما انا قاسم کی جو عطائیں تھی وہ کل بھی وہیں سے تقسیم ہو رہی تھی, آج بھی تقسیم ہو رہی ہیں, اور صبح قیامت تک جس کو ملے گا اسی دربار سے ملے گا. میرے امام نے جھوم کے پڑھا تھا لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا کہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اے وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عاشق جب وہاں پہنچتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے اور عجیب انداز ہوتا ہے. دنیا اس چیز پہ حیرت کرتی ہے کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. اس لیے ہم زندہ نبی کے امتی ہیں اور اپنے نبی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. یاد رکھنا کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ادب رسول میں اگر کمی ہو گئی, لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, آپ کچھ بھی کرتے پھرو آپ کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. یاد رکھنا میرے دوستو, ایک حاجی صاحب کا بتایا جاتا ہے اس نے 25 حج کیے تھے. حج کے اس کا ارادہ یہ تھا کہ مجھے مدینے میں موت آئے, میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں. ہر آدمی آرزو کرتا ہے کہ مدینے میں موت آئے, مدینے میں موت آئے. آقا دو جہاں کی حدیث ہے جو مدینے میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ مدینے میں مر جائے, وہ مدینے میں مر جائے, میں اس کی شفاعت کروں گا. اس لیے اس کی بھی تمنا یہ تھی کہ میں مدینے میں مروں, مجھے مدینے میں موت آئے. اور اس مقام پہ میں ایک جملہ کبھی کبھی کہا کرتا ہوں, جو مدینے میں مرنا چاہتے ہیں وہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے تو آتے نہیں ہیں اور مدینے میں موت چاہتے ہیں. یاد رکھنا جو محلے کی مسجد تک نہ گیا اسے مدینے میں موت کیسے ملے گی؟ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے مدینے میں موت آئے, لیکن آخری دن تھا, اس کو رات کا کھانا پیش کیا گیا اور اس کھانے میں دہی پیش کیا گیا. اس نے دہی کھایا تو تھوڑا سا دہی کھٹا لگا تو اس نے کہہ دیا مدینے کا دہی کھٹا ہے, مدینے کا دہی کھٹا ہے. آقا دو جہاں رات کو خواب میں آئے, کہا جی اگر میٹھا دہی کھانا ہے تو جا کے گھر کھانا, مدینے کا تجھے دہی کھٹا لگتا ہے. تیرا مقدر تھا کہ تجھے مدینے میں موت ملتی, لیکن تو نے میرے شہر کے دہی کو کھٹا کہا ہے, اب تجھے مدینے میں موت نہیں آئے گی. کتنی معمولی بات ہے. یاد رکھنا میرے دوستو یہ دربار بہت عظیم دربار ہے. اس دربار کا نقشہ یہ ہے, یہ ارض مقدس ہے, یہ طیبہ کی زمین ہے, جنت بھی یہی ہے, مالک کے جنت بھی یہی ہے. وآخر دعوانا